اب الحجاج نے ہند نامی عورت سے شادی کی جو نہ ہی اس کی مرضی سے اور نہ ہی اس کے والد کی مرضی سے تھی۔ ایک بار شادی کے 1 سال بعد ہند آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ 2 شعر گنگنا رہی تھی۔ ہند تو صرف ایک عربی گھوڑی ہے جو گھوڑے کی نسل سے ہے اور جسے خچر نے حاملہ کیا ہے۔ اگر وہ گھوڑی پیدا کرے تو اس کی تعریف ہو، اور اگر خچر پیدا کرے تو خچر کا ہی قصور ہے۔ یہ سن کر الحجاج کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے خادم کے پاس گیا اور کہا، اسے جا کر 2 الفاظ میں بتا دو کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اگر تیسرا لفظ بولا تو زبان کاٹ دوں گا، اور یہ 20,000 دینار بھی دے دو۔ خادم ہند کے پاس گیا اور کہا، کنتی فی بنتی، یعنی تم میری بیوی تھی، اب تم آزاد ہو۔ لیکن ہند خادم سے زیادہ فصیح تھی۔ اس نے کہا، کننا فما فرحنا فبنا فما حزنا، یعنی ہم ساتھ تھے مگر خوش نہ تھے، اب الگ ہو گئے مگر غمگین نہیں ہیں۔ اور اس نے خادم کو 20,000 دینار دے دیے۔ طلاق کے بعد کسی نے ہند کو شادی کا پیغام نہیں دیا کیونکہ وہ الحجاج سے کم کسی کو قبول نہیں کرتی تھی۔ پھر اس نے کچھ شاعروں کو پیسے دیے تاکہ وہ اس کے حسن و جمال کی تعریف کریں اور عبد الملک بن مروان تک اس کی تعریف پہنچائیں۔ عبد الملک بن مروان نے اس کی تعریف سن کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اپنے عامل کو بھیجا تاکہ وہ ہند کی بابت معلومات حاصل کرے۔ عامل نے جواب دیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے سینے بڑے ہیں۔ عبد الملک نے کہا، بڑے سینے میں کیا عیب ہے، وہ شوہر کو گرم رکھتے ہیں اور بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ جب عبد الملک نے ہند کو شادی کا پیغام بھیجا تو اس نے شرط رکھی کہ اسے دمشق لے جانے ولا اونٹ الحجاج ہی چلائے۔ عبد الملک نے یہ شرط قبول کر لی اور الحجاج کو حکم دیا۔ راستے میں ہند نے جان بوجھ کر 1 دینار گرایا اور الحجاج سے کہا، غلام میرا درہم گر گیا ہے، مجھے دے دو۔ الحجاج نے دینار اٹھایا اور کہا، یہ دینار ہے، درہم نہیں۔ ہند نے جواب دیا، الحمدللہ، جس نے درہم کے بدلے دینار دیا۔ الحجاج نے یہ بات سمجھ لی کہ ہند نے بہتر شوہر پا لیا ہے۔ جب وہ دمشق پہنچے، الحجاج کچھ دیر استقبال میں رکا رہا جبکہ لوگ ضیافت کی تیاری کر رہے تھے۔ عبد الملک نے اسے بلایا تو الحجاج نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے دوسروں کے بچے کھانے سے منع کیا ہے۔ عبد الملک نے یہ بات سمجھی اور ہند کو ایک محل میں داخل کر دیا لیکن خود اس سے دور رہا۔ ہند نے اس بات کا سبب جان لیا اور ایک دن اپنے غلاموں سے کہا کہ جب عبد الملک آئے تو اسے بتائیں۔ جب عبد الملک آیا، ہند نے جان بوجھ کر اپنے موتیوں کا ہار توڑ دیا اور انہیں جمع کرنے کے لیے اپنا لباس اٹھایا۔ عبد الملک اس کے حسن سے متاثر ہوا اور اپنے فیصلے پر پچھتایا۔ ہند نے کہا، سبحان اللہ۔ عبد الملک نے پوچھا، تم اللہ کی تسبیح کیوں کر رہی ہو؟ ہند نے جواب دیا، یہ موتی اللہ نے بادشاہوں کی زینت کے لیے بنائے ہیں۔ عبد الملک نے کہا، ہاں بالکل۔ ہند نے کہا، لیکن اللہ کی حکمت نے چاہا کہ انہیں صرف خانہ بدوش ہی پرو سکیں۔ عبد الملک نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں واقعی تم نے سچ کہا، اللہ اس شخص کو برباد کرے جس نے مجھے تم سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اور اس دن سے ہی عبد الملک نے ہند سے قریبی تعلقات قائم کیے۔ اس طرح ہند کی چالاکی نے الحجاج کی چالاکی کو مات دے دی۔ عربی ادب اور فصاحت کا ایک خوبصورت نمونہ، پیر بابا شانی شاہ سرکار۔